ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جی اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس ڈگر پر اور کس نہج پہ اور آپ کے افکار کیا ہے، اسی تناظر میں آپ کی کتاب فتوح الغیب سے اس کا خطبہ نمبر 78 آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنی خواہشات کے سامنے جھک نہیں جاتے بلکہ ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی 10 خصلتیں ہیں یا 10 نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ وہ قسم نہیں کھاتے اور قسم سے احتراز کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ارادتاً یا از راہ مذاق بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یہاں تک میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر چکا اس کی کچھ توضیحات کے ساتھ۔ آج میں ان کی جو چوتھی خصلت ہے، یعنی یہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جھانک سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں، یا ہم چل تو بالکل مخالف راستے پر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے اور جنت تمہاری منتظر ہے، اور خوش فہمیوں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ نشانیاں حضرت شیخ نے اس لیے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں بلا تمہید شروع کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبا ہو رہا ہے خطبہ۔ الرابعہ، ان کی چوتھی نشانی یہ ہے، ان یجتنب ان یلعن شیئا من الخلق، کہ وہ مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت نہیں کرتے، وہ اس چیز سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں کہ وہ
مخلوق میں سے کسی چیز پر بھی لعنت بھیجیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، یعنی اگر یہ کہہ دیا آپ نے کہ وہ فلاں شخص ملعون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں شخص ملعون ہے تو اس نے گویا یہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ جس بندے کا کفر یقینی ہو، جو کفر پر یقینی طور پر کفر پر مرا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ ابو لہب ملعون ہے، ابو جہل ملعون ہے، عتبہ ملعون ہے، شیبہ ملعون ہے، جو کفر کی حالت میں مرے ہیں، جن کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو لعنتی کہنا یا ان کے بارے میں ملعون کہنا، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت سے یا خاص رحمت سے دور کرنے کی بد دعا دینا یا اس کے بارے میں یہ حکم لگانا۔ تو اس کا جو اطلاق ہے، یعنی دیکھیں لعنت کے بارے میں ہم عموماً احتیاط نہیں کرتے، جانوروں پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، اپنے مخالفین پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہوں اور جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو ملعون قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ ان بندوں کی نشانی نہیں ہے جو اللہ کی محبت میں تڑپنے والے ہوتے ہیں، وہ لعنت بھیجنے سے بچتے ہیں۔ دیکھیں کسی صفت کی وجہ سے کسی پر لعنت کرنا یہ اور چیز ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کا نام لے کے لعنت بھیجنا، اوور آل لعنت بھیجنا جو ہے، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے، جب تک کسی بندے کے بارے میں نص نہ ہو کہ یہ حالت کفر میں دنیا سے گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے لعنت بھیجنے کا جائز یا ناجائز ہونا، ایک ہے عملی طور پر لعنت بھیجنا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو اس پر دوسرے معنی میں کہ قرب خاص سے اس کو دور کرنا لعنت بھیجی جا سکتی ہے، لیکن اولیاء اللہ اور اہل تصوف کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر اس طریقے سے لعنت بھیجیں، بلکہ وہ بروں پر لعنت بھیجنے کی بجائے اچھوں کے لیے رفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ذرا بات کو واضح کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل جو ہے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امت میں سے بہت سے علماء ایسے ہیں جو یزید کی تکفیر کے قائل ہیں، یعنی جو یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کے فاسق ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج کل کے ناصبیوں نے نئے فلسفے شروع کیے ہیں
یہ مسئلہ امت میں کبھی متنازع نہیں رہا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی تکفیر کے بھی قائل ہیں، اگرچہ وہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں جو یزید کی تکفیر کے قائل ہیں، علامہ ابن جوزی ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، علامہ علوسی ہیں، بڑے بڑے امت کے جلیل القدر علماء ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے آپ نے کبھی کسی پہ لعنت بھیجتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی میرا تو طریقہ یہ ہے کہ میں ان کا نام لینے کی بجائے وہ کام کرتا ہوں کہ میں صالحین پر صلات بھیجتا رہتا ہوں، سلام بھیجتا رہتا ہوں، ان پر لعنت بھیجنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ناسبی اس بات کو بہت اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو امام غزالی جو ہیں وہ یزید پر لعنت کے قائل نہیں ہیں، اگر وہ بالفرض قائل نہیں بھی ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قائل نہیں ہیں۔ امام غزالی اس طریقے پر چلتے ہیں کہ ہمیں اس خبیث کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا وقت ہم اس کا نام لے کے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اتنا وقت ہم محمد و آل محمد پہ درود و سلام بھیجیں گے۔ تو یہ جائز یا ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طریقہ کار کا مسئلہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صوفیاء جو ہیں وہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجنے کو جائز نہیں سمجھتے جیسے یزید ہے، یا اس طریقے سے جن کا ظلم جو ہے وہ مسلمہ ہے، وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کا نام ہی ذکر نہیں کرتے، بلکہ جتنی دیر میں وہ کہتے ہیں جتنی دیر تم اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کرو گے اتنی دیر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، آپ کی آل پاک پہ درود و سلام بھیجو۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ اور سامعین محترم، یہاں حضرت شیخ یہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ این یجتنب ان یلعن شیئا من الخلق، کہ وہ اوائڈ کرتا ہے مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت بھیجنے سے۔ دیکھیں نا امام غزالی جو ہے نا وہ تو شیطان پر بھی لعنت نہیں بھیجتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، جائز ہے ان کے نزدیک۔ شیطان پہ کون لعنت نہیں بھیجے گا، کون اس کو جائز نہیں کہے گا؟ جسے اللہ نے مردود کر دیا ہے، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن یہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لیں۔ ہم لعنت بھیجنے کی بجائے اچھوں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور ان کے لیے رفع درجات کی اللہ سے تمنا کریں گے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ ہم جس بندے سے ہمارا کوئی اختلاف ہوتا ہے اسے لعنتی کہہ دیتے ہیں، اسے ملعون کہہ دیتے ہیں، نہ جانے اس پہ کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں، یہ نہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے کسی بھی طریقے سے۔ لعنت اس شخص پہ بھیجی جاتی ہے یا تو اس کا کفر یقینی ہو، پھر یہ لعنت ہوگی اونچے درجے کی، جیسے ابو لہب پہ لعنت، ابو جہل پہ لعنت، یعنی وہ دور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ یا اگر کسی کا فسق یقینی ہے تو پھر اس معنی میں اس پہ لعنت بھیجنا جائز ہوگی، لیکن جس بندے سے ہمارا ذاتی اختلاف ہے، جس کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم اس پہ لعنت بھیجنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ نہ صوفیاء کا طریقہ ہے، نہ اسلام کے مجموعی قوانین میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ادھر شیخ فرماتے ہیں وہ مخلوق پر لعنت بھیجنے سے اجتناب کرتے ہیں، مخلوق پر، نہ کسی جانور پہ لعنت بھیجتے ہیں، نہ یعنی مخلوق سے مراد ہے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، وہ کسی بھی ان کی زبان پہ لعنت ہوتی نہیں ہے
ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو وہ تر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو آباد رکھتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یزید پہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ کوئی برا نہیں کر رہا، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اس پہ لعنت بھیجنا حق ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، جو بھیجتا ہے صحیح کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ جو ہیں ان کا اوورآل طریقہ یہ ہے کہ وہ لعنت کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ نیکوکاروں کے لیے دعا اور ان کے لیے رفع درجات کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ جی پھر فرمایا او یوزیا ذراتن فما فوقہا، کہ وہ اللہ کی مخلوق کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیتے۔ جو لوگ مجاہدہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اور جنہیں اللہ ہمت والے بنا دیتا ہے۔ ہمت والا وہ نہیں ہوتا جو غریب کا حق مار لیتا ہے، ہمت والا وہ نہیں ہوتا جو بے بس پہ ظلم کرتا ہے، وہ کمینہ ہے، وہ گھٹیا ہے۔ ہمت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے لیکن وہ کسی بے بس کا حق نہیں مارتا، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتا ہے، وہ کمزور پر ظلم کرنے سے ڈر جاتا ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اور یوزیا ذراتن فما فوقہا، کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی یا ذرہ سے کم بھی پوری مخلوق میں سے کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ یہ اذیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کے راستے شریعت نے طے کر دیے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جانوروں کو ذبح کرنا یہ جانوروں پر زیادتی ہے۔ یہ وہ ابھی فیس بک پہ ایک بات چل رہی تھی کہ تم اپنے گلے کی لذت کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، اپنے گلے کی لذت کے لیے، یعنی جب پیٹ میں جائے گا نا پھر تو دال اور گوشت برابر ہو جائے گا نا، کوئی اگر اس کا ادھر سے فائدہ ہو تو اس کا ادھر سے ہوگا، یہ لذت ہوتی نا طعام کی لذت، تم اس طریقے سے کرتے ہو۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ باقی دلیلیں اپنی جگہ پر، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور باقی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ تم جانور کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو تو یہ جانور پر زیادتی نہیں ہے، ورنہ جدید سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، درختوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اصول کے مطابق پودوں کو ذبح، جانوروں کو ذبح کرنا جانوروں پر ظلم ہے تو پھر سبزی کو کاٹنا سبزی پر بھی ظلم ہوگا، پھر درختوں کو کاٹنا درختوں پر بھی ظلم ہوگا۔ تو ہمیں اپنی رحم دلی اور ایسے جذبات کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں، ہمیں شریعت نے یہ تو اجازت دی کہ ہم کسی جانور کو جن کو اللہ نے حلال کیا ذبح کر کے کھائیں، یہ ہمیں اجازت دی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو جانوروں پر زیادتی ہے تو وہ دین کا باغی ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ وہ یونس بٹ نے کہا تھا، وہ مزاحیہ ہے نا یونس بٹ، اس نے کہا ہم نے آج تک کسی بکرے کو تبھی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھا، تبھی موت مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تو ایک اللہ کا سسٹم ہے، انسان نے بھی مرنا ہے، انہوں نے ان کی بھی زندگی مقرر ہے، تو جس طریقے سے ان کی لکھی ہوئی ہے ان کی آ جاتی ہے، جس طریقے سے انسان کی لکھی ہوئی ہے انسان کی آ جاتی ہے۔ ہمیں یہ تو حق حاصل ہے کہ ہم جانوروں کو ذبح کریں،
کیونکہ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جانوروں کو بے جا اذیت دیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دو بندے اونٹوں پر سوار، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے، جب وہ مقابلے میں آئے تو اونٹ روک کے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، جیسے جو گاڑیاں برابر آئیں نا تو ڈرائیور آپس میں کبھی کبھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں نہ بنایا کرو، یعنی تمہیں ذبح کر کے کھانے کا حق تو ہے لیکن وہ اذیت نہیں دے سکتے جو بیجا اذیت ہے۔ تم جانور کو ذبح تو کر سکتے ہو لیکن اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے، یہ جانوروں پر ظلم ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک پارسا عورت کو اس لیے جہنم میں بھیج دیا گیا، اس نے ایک بلی کو پیاسا بھوکا مار دیا تھا، اور ایک برے آدمی کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بیجا اذیت دینے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے بتایا کہ ایک اونٹ ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، تو سرکار اس باغ میں تشریف لے گئے جہاں وہ اونٹ تھا۔ اس اونٹ نے آپ کو دور سے دیکھا تو بل بلایا، اس نے اس طرح آوازیں نکالی جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے آوازیں نکالتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل ہے، کاٹتا ہے، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، ساری مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اونٹ بل بلاتا ہوا آیا، اس نے سرکار کے قدم ہائے مبارک میں اپنا سر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی فلاں ہے۔ فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے، ایسا نہ کیا کرو، جانوروں کے چارے کا خیال رکھا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے، دیکھیں نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ سانپ کو نہیں مارتے، ان کا خیال یہ ہے کہ سانپ کو مارنا زیادتی ہے، وہ اسے رحم دلی سمجھتے ہیں۔ پھر سانپ جس بندے کو مار دے گا پھر تم کیا کرو گے؟ سرکار نے فرمایا نا کہ سزا دینے میں قاضی کو کوئی نرمی حائل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس بندے کو مجرم کو سزا دینے میں اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے نا، دراصل وہ مظلوم پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سانپ کو مارنا ہمیں یعنی باس اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایذا دینے والی چیز کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار دو، کیونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات تمہیں بنایا ہے، سانپوں کو نہیں بنایا۔ تم نے رب کو سجدہ کرنا ہے، گائے کو نہیں کرنا۔ اللہ نے تمہیں وقار والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں عزت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ مخلوق میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی اذیت نہیں دیتے۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان تو انسان ہے نا، وہ آپ کا سویپر ہو، وہ نالیاں صاف کرنے والا ہو، وہ جو بھی ہو، انسان تو ہے نا، انسان تو ہے نا۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ انسان تو انسان ہے، پوری مخلوق میں سے کسی پر بھی ذرہ برابر زیادتی نہیں کرتے، کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ لوگ جو
ملحد قسم کے لوگ ہیں نا، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، حالانکہ یہ باتیں انسانی عظمت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا اس کی موت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جوان بندے کو مار دیتا ہے، تو کوئی بندہ استغفر اللہ کہے گا کہ یہ کوئی زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ؟ جیسے اس کی موت لکھی تھی آگئی، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے اس کو۔ تو سرکار نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا کرو۔ جانوروں میں بھی ایک احساس ہوتا ہے، وہ بھی ایک احساس رکھتے ہیں، اور فرمایا کسی جانور کو کند چھری سے ذبح نہ کیا کرو، اس کی تکلیف میں اضافہ نہ کیا کرو۔ تمہیں ذبح کرنے کا حق ہے لیکن تڑپانے کا حق نہیں ہے۔ تمہیں جانور کو ذبح کرنے کا حق دیا گیا ہے لیکن اسے بھوکا پیاسا مارنے کا حق نہیں دیا گیا۔ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی اذیت نہیں دیتے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام تو سراپا سلامتی کا نام ہے، یہ تو سراپا امن کا نام ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لأنہا من اخلاق الابرار والصدیقین، کہ جس بندے کو اللہ نے یہ سوچ دے دی، اس نے اپنی زبان کو گالیوں سے نہیں بھرنا، اور اس نے مخلوق میں کسی کو اذیت نہیں دینی، مخلوق میں کسی کو دکھ نہیں دینا۔ اور یاد رکھنا یہ مخلوق کے لیے سکھ کا سامان کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو یہ طریقہ اپنا لیتا ہے لأنہا من اخلاق الابرار والصدیقین، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اسے نیک بنا دیا ہے اور اللہ نے اسے صدیقین میں شامل فرما دیا ہے۔ یہ چیز ابرار اور صدیقین کے اخلاق ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ نماز کے وقت میں لمبی نمازیں پڑھیں اور باہر جا کے مخلوق پر ظلم شروع کر دیں۔ جس طریقے سے مادیات میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آدھا چہرہ مسکرائے اور آدھا نہ مسکرائے، اس طرح نیکیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ جس بندے کی نماز دل میں اتر جائے گی وہ دکان پہ بیٹھ کر بھی مخلوق کا بھلا کرے گا، وہ کاروبار میں ہوگا تب بھی مخلوق کا بھلا کرے گا۔ یہ نیکیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ صدیقین اور ابرار کا طریقہ ہے۔ وَلَهُ عَاقِبَةٌ حَسَنَةٌ فِي حِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا، جس بندے نے یہ طریقہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کرے گا، اس کا انجام اچھا کرے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ فی حفظ اللہ تعالیٰ فی الدنیا، وہ دنیا میں جب تک رہے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کی مشکل حل فرماتا رہتا ہے۔ اور من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔
یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ کا رائج ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے سکھ کا سامان کرتا ہے، میرا مولا اسے حفظ و امان عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ یقین جانیے، آگے کہیں اس کا ذکر بھی آئے گا، کہ اگر اللہ اپنی حفاظت میں نہ رکھے تو مال نہیں بچا سکتا، آباب نہیں بچا سکتے۔ یہاں پہ ہر بندے کے دکھ اپنے ہوتے ہیں، نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر بندے کے دکھ، جو بندہ اللہ سے دور ہے وہ ایک کرب میں ہوتا ہے، ایک اضطراب میں ہوتا ہے۔ مخلوق کو ظلم کرنے والا کبھی سکھ کی نیند نہیں سو سکتا۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ یہ میرے رب کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے سلامتی کا پیغام بن جاتا ہے، ان کو اذیت نہیں دیتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ اسے اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا؟ ما یدخر لہ من الدرجات، اللہ جو اجر دیتا ہے نا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس نے کسی بے بس پر رحم کیا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا، اس نے اشتہار نہیں لگائے کہ میں نے اس بے بس بندے کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اس نے اشتہار نہیں لگائے، لیکن جس کی رضا کے لیے لگائے ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ اور بندہ جو کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور پھر میرا رب جو اجر دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندہ جو ہے جو کسی کے لیے سکھ کا سامان کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور اللہ اس کے آخرت کے درجات بھی اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر تو کسی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے نکلا ہے، کسی دکھی کا دکھ بانٹنے کے لیے نکلا ہے، تو نے کوئی تیر نہیں مارا، رب کا شکر ادا کر، اس نے تجھے توفیق دی ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن بندہ جو بھی کرتا ہے ایک محدود دائرے میں کرتا ہے، لیکن میرا رب اسے دنیا میں بھی امن دے دیتا ہے، آخرت میں بھی امن دے دیتا ہے۔ یہ اس بندے کے لیے جو مخلوق کو اذیت نہیں دیتا، جو بے بس کا حق نہیں مارتا، جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَيَسْتَنْقِذُ مِن مَصَارِعِ الْهَلَاكِ، اللہ اسے ہلاکت کے مواقع سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہلاکت یہی نہیں ہوتی کہ بندے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ہلاکت یہی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کا علاج کوئی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بندے کے دل میں گناہ کی محبت آ جائے یہ بھی ہلاکت ہے۔ کسی بندے کو برے دوست مل جائیں یہ بھی ہلاکت ہے، کسی بندے کو بری اولاد مل جائے یہ بھی ہلاکت ہے، اور کسی بندے کے دل کا سکھ چھین لیا جائے یہ بھی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت سے بچاتا ہے جو مخلوق کے لیے اذیت کا سامان نہیں کرتا بلکہ سکھ کا سامان کرتا ہے۔ یہ میرے رب کے ضابطے ہیں، یہ میرے رب کے قانون ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَيَسْلَمُهُ مِنَ الْخَلْقِ، اور اللہ اسے مخلوق سے سلامت رکھتا ہے۔
یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دی تو مجھے کر لینی چاہیے، میرا دوست ہے نا، یہ میری برادری کا بندہ ہے. کیا بات ہے؟ مجھے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات ماننی چاہیے. لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، میرے رب کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بنایا جائے گا، کل کو وہ دوستی دشمنی بن جائے گی. اور ہر وہ تعلق جو اللہ کی رضا مندی کے لیے قائم کیا جائے گا، وہ دنیا میں بھی سکھ دے گا، وہ آخرت میں بھی سکھ دے گا. یہ جو فرمایا نا کہ اللہ اسے مخلوق سے سلامت رکھتا ہے، تو بڑے طاقتور کو اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہاں پر وہ بندے ذلیل کر دیتے ہیں جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو. بندہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جب رب کی نافرمانی کرتا ہے نا، پھر وہی دوست گریبان پکڑ لیتے ہیں اسی دنیا میں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی نے نبوت پہ بحث کرتے ہوئے یہ اس حدیث کو نقل کیا المنقذ من الدلال میں، اور فرماتے ہیں ایسی بات پیغمبر کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. باتوں وہ واسف علی واسف کہتے ہیں پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن اس ظالم کو اسی پر مسلط کر دیتا ہے. ظالم کی مدد کرنے والا. لیکن جو بندہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، میرا رب اسے مخلوق کے ظلم سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں امن و سکون عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وما وَيَسْتَنْقِذُ مِن مَصَارِعِ الْأَخْلَاقِ هَلَاكَ وَيَسْلِمُ مِنَ الْخَلْقِ وَيَرْزُقُهُ رحمت العباد، اور اللہ اسے بندوں کی نرمی کا رزق عطا فرماتا ہے. یہ بندوں کی نرمی کا رزق کیا ہے؟ کہ جو بندہ اس راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے. پھر جبریل اعلان کر دیتا ہے، پھر مخلوق کے دلوں میں اللہ کے لیے اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. پھر وہ بیٹھا کہیں ہوتا ہے اور مخلوق کے دل کھچے کھچے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا بادشاہوں کی قبریں رل جاتی ہیں، لوگ ان کی قبروں کے نشان بھول جاتے ہیں. بر مزارے ماں غریباں نہ چراغو نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزا لگے ہوتے ہیں. خواجہ اجمیری کے دربار پر مخلوق سنبھالی نہیں جاتی، بابا فرید کے دربار پہ مخلوق کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر نرمی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے. شاید فرمایا اللہ اسے رزق دیتا ہے. اور پھر کیا؟ وَيَقْرُبُهُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اللہ کی قسم دین کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، دین کچھ مخصوص کام کر دینے کا نام نہیں ہے. دین میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ بندہ کہے یہ میرا کاروبار ہے، یہ میں چرس بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، اور میں ہر سال حج کرتا ہوں، یہ میرا مذہب ہے. یہ کوئی تقسیم دین میں نہیں ہے. اگر ہر سال حج کرنا اتنا ہی محبوب ہوتا تو میرا خدا صاحب استطاعت پر ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا. نہیں، اللہ نے فرمایا حج کرو، زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لو گے
تمہاری قبولیت ہو جائے گی تو پھر تمہاری پوری زندگی اللہ کی محبت کے نشے میں گزرے گی۔ یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی، اللہ اپنا قرب اسے دیتا ہے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ مخلوق میں ذرہ برابر کسی کو اذیت نہیں دیتے اور وہ خامخواہ لوگوں پر لعنت نہیں بھیجتے۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ آگے پانچویں الخامسہ، پانچویں ان کی خصلت کیا ہے؟ اہل مجاہدہ کی، اہل محاسبہ کی، اولو العزم کی۔ فرمایا ان یجتنب الدعاء علی احد من الخلق، کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر بد دعا نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ وَإِن ظَلَمَهُ، اگرچہ وہ ان پہ زیادتی کرے۔ دیکھیں یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے جب لوگوں نے ان کو نہیں مانا، انہوں نے تو ان کی بربادی کے لیے دعا کی۔ حضرت نوح نے دعا مانگی، پروردگار عالم انہیں تباہ کر دے اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ نبوت کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی کے لیے بد دعا کریں، ہم نہیں جانتے جو ہمارے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے کہ نہیں۔ یہ تو دل کے معاملات ہیں نا جی۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند ہے۔ ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں۔ اگر ایک بندہ یقینی طور پر فسق و فجور کے راستے پر ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے متقی نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، جبکہ انبیاء کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام جانتے ہیں کہ یہ بندے سوائے تباہی کے دنیا میں کچھ نہیں کریں گے۔ لا یلد الا فاجرا کفارا، پروردگار عالم یہ خود بھی کافر ہیں اور جن کو یہ جنم دیں گے وہ بھی کافر ہوں گے۔ تو پیغمبر جو ان کی تباہی کی دعا کرتا ہے وہ علم وحی کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، جبکہ ہم جو بد دعا کرتے ہیں ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم ان بزرگوں کو پڑھنے کے لیے نکال لیا کریں۔ عوام میں جو چیزیں ہیں وہ اور ہوتی ہیں، اور جو داد لینے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی کچھ مختلف ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیخ کی کوئی ایک کتاب کو پڑھ لے، آپ کو پتہ چلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیوں عبد القادر جیلانی بنے ہیں۔ میرے ایک بڑے سینئر دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، بلکہ اب تو یہاں بھی آئے تھے، قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کہا کرتے تھے 92 میں جب میں وہاں پڑھاتا تھا ان کے ساتھ، کہتے تھے میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سلسلے تو بہت ہیں، قریشی صاحب تو خود چشتی ہیں، سلسلے تو بہت ہیں، لیکن جس بھی سلسلے کو دیکھو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں دلوا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سلسلہ ہو شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت کو سلام ضرور کرتا ہے۔ کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے اتنی محبت کیوں ڈال دی ہے غوث جیلاں کی لوگوں کے دلوں میں۔ فرماتے ہیں پھر جب میں نے شیخ کو پڑھا نا، پھر مجھے پتا چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پوری زندگی اپنے پاک رب کے نام کے ہوکے دیے ہیں، اپنے پاک رب کے نام کو بلند کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو کبھی بندہ دیکھے تو صحیح، بڑی زندگی قیمتی ہے، کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کچھ بندے کو تھوڑا سا دین کے معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق میں سے کسی پر بد دعا نہیں کرتے۔ اب فرمایا وَإِن ظَلَمَهُ،
اگرچہ وہ اس پہ ظلم کرے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ حسن اخلاق جو ہے نا یہ تجارت نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے، بلکہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ کہو اگر وہ اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، اگر وہ برا کرے گا ہم پھر بھی اس سے برائی نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے 2 باتیں یہ ہیں کہ وَأَنْ أَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دیا کروں، اور جو مجھ سے قطع تعلق ہی کرے میں اس سے تعلق جوڑا کروں۔ جس بندے نے اپنی میں کو مار دیا نا وہ بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، اور پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بندہ کس لیے نہیں کرتا تعلق بحال؟ میں کے لیے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں جو اہل مجاہدہ ہیں ان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق کے لیے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے اگرچہ وہ اس پر زیادتی کرے، اگرچہ وہ اس پہ ظلم کرے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کو بڑا شدید اختلاف ہے، جس کا تصور کر کے آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، شدید نفرت ہے آپ کو اس سے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ یہ ضابطے ہوتے ہیں، یہ بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے قطع تعلق ہی نہیں کرتے، وہ اس سے اگرچہ اس نے ظلم کیا ہو اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْطَعُهُ بِلِسَانِهِ، اور اپنی زبان سے اس کے لیے اس کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں دین کے لیے قطع تعلق ہی کرنا یہ معمود ہے، تعلق ہو، لیکن وہ کوئی ایسا جرم کرے دین کے معاملے میں یہ بری نہیں ہے، اس کا حکم یہ مستحسن ہے، لیکن ذات کے لیے کرنا یہ بری ہے۔ یا سرکار نے فرما دیا تھا نا ان سے کوئی بات نہ کرے، وہ 3 صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ اور چیز ہے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے تعلق منقطع نہیں کرتے بلکہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ پاگل ہے، وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تو اس کے مقابلے میں اس سے بڑے پاگل نہ بنے نا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ بے وقوفوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ جس بندے نے بے وقوفوں کی بات کو برداشت کر لیا اس نے اپنی عقل کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو بندے اہل مجاہدہ ہوتے ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں۔ وَلَا يُكَافِئُهُ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور نہ بات سے برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں اور نہ عمل سے برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے نا، کسی یہودی نے انہیں برا بھلا کہا، آپ نے دعا دی، لوگوں نے کہا حضرت اس نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ نے اسے دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس گالیاں تھی اس نے گالیاں دے دی، اور میرے پاس دعا تھی میں نے دعائیں دے دی۔ تو بندے کا پتہ اس کے رویے سے لگتا ہے، یہ شجرہ نسب سے پتہ نہیں چلتا، رویے بتاتے ہیں کہ بندہ کیا ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا تَعَدَّبَ بِهَا، ایک تو ٹائم بس ختم ہو گیا، وَإِذَا تَعَدَّبَ بِهَا يَنَالُ مَنْزِلَةً شَرِيفَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، اپنی سوچ مثبت کر لیتا ہے، پھر کیا ہے
کہ جب وہ اس طریقے سے کر لیتا ہے فَإِنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ تَرْفَعُ صَاحِبَهَا إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ، جو بندہ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی سوچ وسیع کر دیتا ہے، اللہ اس کے رویے میں مثبت چیزیں لے آتا ہے۔ اور وَإِذَا تَأَدَّبَ بِهَا، جب وہ یہ ادب سیکھ لیتا ہے يَنَالُ مَنزِلَةً شَرِيفَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر وہ دنیا میں بھی بلند مقام پا لیتا ہے، آخرت میں بھی بلند مقام پا لیتا ہے۔ والمحبہ والمودہ، محبت پاتا ہے، محبت پا لیتا ہے، الفت پا لیتا ہے۔ فی قلوب الخلق اجمعین من قریب و بعید، مخلوق کے تمام مخلوق کے دلوں میں، وہ قریب رہنے والی ہو یا دور رہنے والی ہو، اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ غالب نے کہا تھا سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ جب مولا راضی ہوتا ہے تو پھر اپنی مخلوق کے دل اپنی محبت کی وجہ سے اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور پھر اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب ایک صحابی آئے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، سعد بن ابی وقاص، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو بھی دعا مانگوں قبول ہوا کرے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا رزق حلال کا اہتمام کر، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَالْغُلْبَ فِي الْخَلْقِ وَعَزَّ فِي الدُّنْيَا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق میں ایک مقام عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی عزتیں زیادہ کر دیتا ہے، اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ میرا خیال تھا کہ اس کو میں ختم کروں لیکن نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے